یقین مانیے یہ جو جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ بڑا زہر آلود جملہ ہے۔ اس نے انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معاشرہ کے اندر، حضور کے دور مبارکہ کے اندر کی آمد سے قبل وہاں پر بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما تھی، یہی ایک ذہنیت پیچھے تھی کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ اس کے گھر بیٹی ہے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لہذا اس جملے سے بچنے کے لیے، اس طانے سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسا زہر آلود جملہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں لمبی لمبی عمر گزار چکے ہیں، ان کو زبانی نماز پڑھنی نہیں آتی، زبانی نماز نہیں آتی، ان کو کلمہ بھی نہیں صحیح طرح پڑھنا آتا، اور اسی طرح ناظرہ قرآن مقدس بھی ان کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن سیکھتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اب اس عمر کے اندر لوگ کیا کہیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اگر ان کو دیکھا جائے اور ان سے سنا جائے، پوچھا جائے کہ مسنون غسل کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، تو ان کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن کسی سے سیکھتے بھی نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلامی وضاقتہ کو نہیں اپناتے کہ لوگ کیا کہیں گے، داڑھی مبارک نہیں سجاتے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہ ایسا جملہ ہے کہ اس نے انسانیت کو اچھے کردار کی بجائے برے کردار کی طرف مائل کر دیا ہے۔ اسلامی وضاقتہ کو نہیں اپناتے، خواتین پردہ نہیں کرتی، لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ صرف اتنا کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس صرف اتنا کہیں گے۔ اور اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر، جانتے ہوئے کہ میرا جو معاشرہ ہے، میرا جو خاندان ہے، میرے جو رشتہ دار ہیں وہ غلطی پر ہیں، مگر لڑائی جھگڑے کے اندر پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ عزیز محترم، اللہ رب العزت سورۃ المعارج کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، آپ ان دوستوں کی وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے، اعزا و اقربا کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے، اور بیٹوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے اگر آپ گناہوں کے اندر ملوث ہیں اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی، کہا قیامت کے دن ہر دوست ایک دوسرے دوست سے بھاگ رہا ہوگا، کسی کا کوئی پرواہ نہیں کرنے والا ہوگا، کوئی ہمدردی نہیں کرے گا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابی، اور اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دن انسان اپنی بیویوں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا، کہ ایسا ہولناک دن ہوگا، ایسا تکالیف اور خوف کا دن ہوگا کہ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اور ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا تابناک دن ہوگا کہ انسان دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے گا، اس کو دوسرے کی پرواہ نہیں رہے گی اور دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا۔ عزیز محترم، اگر آج رشتہ داروں کی وجہ سے، اعزا و اقربا کی وجہ سے اگر آپ گناہوں کے اندر ملوث ہیں تو اپنے آپ کو بدلیے، تبدیل کیجئے۔ لوگ کیا کہیں گے، فلانا تانا دے دے گا، ملامت کر دے گا، یہ صوفی بن گیا ہے، یہ مولوی بن گیا ہے، تو اس بات سے باہر نکل کر اللہ کو راضی کیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت کیا آپ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت حسن بصری، آپ نے کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب دنیا کے اندر آیا تھا تو میں اکیلا تھا، جب دنیا سے جاؤں گا تب بھی میں اکیلا ہوں گا، قبر کے اندر جاؤں گا تب بھی اکیلا ہوں گا، اور اسی طرح جب مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا تب بھی میں اکیلا ہوں گا، اور جب حشر کے میدان کے اندر مجھے لایا جائے گا اور قیامت کے دن جب مجھے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، کہا تب بھی میں اکیلا ہوں گا، اور اللہ رب العزت اگر مجھے جنت کے اندر بھیجے گا تب بھی میں اکیلا ہو جاؤں گا، اور اگر
مجھے جہنم کے اندر خدا نخواستہ مجھے بھیج دے تب بھی میں اکیلا جاؤں گا۔ اتنے سارے مراحل کے اندر، پیدائش سے لے کر آخرت تک، ان سارے مراحل کے اندر میں اکیلا ہی رہا ہوں، تو پھر بیچ کے اندر لوگ کہاں سے آ گئے؟ احباب عزیز وقار، لوگوں کی وجہ سے اپنے عقائد و نظریات کو تبدیل نہ کیا کیجیے، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو برائی کی طرف نہ لے کر جائیں، بلکہ لوگوں سے اچھائیوں کو سیکھیں، خوبیوں کو سیکھیں اور اپنے اندر پیدا کریں۔ یقیناً پھول والوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھول نصیب ہوگا، خوشبو نصیب ہوگی، اور اگر گندگی کی طرف جائیں گے تو آپ پر بھی اس کا کیچڑ کے جو اثرات ہیں، جو گندگی کے اثرات ہیں، وہ آپ پر بھی پڑیں گے۔ عزیز محترم، اپنے اندر وہ تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے، بہتری لانے کی کوشش کیجئے۔ جب انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کا ناطہ اپنے ساتھ جوڑ دیا کرتا ہے۔